I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو بورڈز۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہالی ووڈ کی وہ موویز ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بنائی گئی ہیں۔ ایسی فلمیں اکثر مستقبل کے ان سنگین منظر ناموں کی عکاسی کرتی ہیں جن میں انسان نما مشینیں یا روبوٹس عقل اور طاقت میں انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں، اور ہم انہیں سائنس فکشن سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت پر آئے روز بہت سے پریشان کن اور تشویشناک دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ان دعووں کی ایک بہت بڑی وجہ اس بات پر کی جانے والی ریسرچ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے تمام مسائل اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا تصوراتی فریم ورک مہیا کرتی ہے جو معاشی طور پر بھی مستحکم ہے اور ماحولیاتی طور پر بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دعوے اکثر بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے ان گنت فائدے ہمیں آئے روز بتائے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ٹیکنالوجی اگلے 10 سال میں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بننے جا رہی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں منعقد کردہ ایک پریس کانفرنس میں ایک نامور صحافی نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے مصنوعی ذہانت کو لے کر پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ انہوں نے آخر ایسا کیا کہا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کلر روبوٹس یعنی قاتل روبوٹس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، خود مختار ہتھیار یعنی کہ آٹونومس ویپنز، جنہیں کلر روبوٹس یا اردو میں جان لیوا روبوٹس بھی کہا جاتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے ایسے روبوٹ ہیں جو پری پروگرام ہدایات پر پہلے اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس ٹارگٹ پر صحیح نشانہ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ امریکہ، چائنا، جرمنی، فرانس اور رشیا سمیت دنیا کے بہت سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ممالک ان جان لیوا روبوٹس بنانے پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں پچھلے سال چائنا نے لاجسٹک اور جاسوسی کے مشنز میں فوج کی مدد کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا بجلی سے چلنے والا ایک ایسا روبوٹ متعارف کروایا ہے جسے یاک روبوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ 4 ٹانگوں والا یہ روبوٹ 352 پاؤنڈ یعنی 160 کلو گرام وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 6 میل فی گھنٹہ یعنی کہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ چائنا کی ڈیفنس کمپنی کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ مستقبل کی جنگیں انسانیوں کے ذریعے نہیں لڑی جانی، بلکہ مستقبل میں خطرناک خود مختار ہتھیاروں کا استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے، لیکن ان ہتھیاروں کا ڈیولپ ہونا بہت سے خطرات کا باعث بھی ہے۔ ناظرین، کیا ہو کہ اگر یہ مشینیں پاگل ہو جائیں، یعنی ان میں ایک ذرا سا کوئی گلچ یا پروگرام ایرر آ جائے اور یہ معصوم لوگوں کو مارنا شروع کر دے، یا پھر کیا ہو کہ اگر یہ اپنے ٹارگٹ سے ملتے جلتے کسی انسان کو پہچاننے میں غلطی کر دیں اور کوئی بے قصور ان کا نشانہ بن جائے۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ تب پیدا ہوگا کہ اگر یہ قاتل روبوٹس ایسے لوگ یا حکومتیں تیار کرنا شروع کر دیں جنہیں انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد ان جان لیوا روبوٹس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے یہ مسئلہ تیزی سے بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ 2018 میں دنیا کی ایک معروف جرنلسٹ لنڈا مولٹن نے دنیا کے سامنے ایک حیران کن اور عجیب انکشاف کیا، جس کے بعد ان کی سٹوری اور پریس کانفرنس کو فوراً ہی انٹرنیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن حال ہی میں ان کی یہ سٹوری ایک بار پھر سے انٹرنیٹ پر گردش کرتی نظر آ رہی ہے۔ لنڈا مولٹن ایک امریکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جنہیں ڈاکومنٹری فلم میکنگ میں بھی ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک یوفولوجسٹ ہیں جو UFOs یعنی اڑن تشتریوں کے بارے میں اپنی تحقیقات کے لیے مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کانسپیریسی تھیوریز یعنی سازشی نظریات پر بھی یہ کھل کر بات کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، 2018 میں انہوں نے آخر ایسا کون سا انکشاف کیا تھا جسے سن کر حکومتوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے اس بیان کو انٹرنیٹ سے ہٹانا پڑا۔ A top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. I didn't know there was any other kind.
The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the third, but the fourth robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जापान की एक जानी मानी रोबोटिक्स कंपनी फौज की मदद के लिए 4 ऐसे रोबोट्स तैयार कर रही थी जिन्होंने लेबोरेटरी में अपनी टेस्टिंग के दौरान 29 इंसानों को मार डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बताते हुए इनकी आवाज कांपने लगी, लेकिन लड़खड़ाती हुई आवाज में उन्होंने अपनी बात को जारी रखा और बताया कि खौफनाक बात यह है कि 2 रोबोट्स को तो उसी वक्त साइंसदानों ने डीएक्टिवेट कर दिया, तीसरे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया, जबकि चौथे रोबोट ने एक बहुत ही तशवीशनाक हरकत की। उसने ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से अपने आप को कनेक्ट किया और कुछ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड की, जिस इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया था कि रोबोट्स पहले से भी ज्यादा मजबूती से खुद को दोबारा कैसे बना सकते हैं। नाज़रीन, उन्होंने ये स्पीच फरवरी 2018 में दी थी, जिसे फौरन ही इंटरनेट से गायब कर दिया गया। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिलीट होने से पहले ये वीडियो ट्विटर पर 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। नाज़रीन, स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क को तो आप जानते ही होंगे। उनका भी यही मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इंसान के लिए एक हकीकी खतरा बन जाएगी। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और जंगों के लिए तो इंसान ने बहुत से कायदे और कवानीन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं जो एआई की डेवलपमेंट पर नजरसानी कर सके और इस बात की जमानत दे सके कि मसनूई जहानत पर जो काम हो रहा है वो इंसानियत के लिए महफूज है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं समझता हूं और आप मेरे ये अल्फाज लिख लें कि यह हकीकत है कि इंसान को न्यूक्लियर वॉरहेड से इतना खतरा नहीं जितना खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। हम इसकी निगरानी आखिर क्यों नहीं कर रहे? ये एक पागलपन है। नाज़रीन, गूगल, डीप माइंड और ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर ने एआई मैगजीन में एक रिसर्च पेपर शाया किया जिसमें हालिया तहकीक के मुताबिक ये बताया गया है कि इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि मसनूई जहानत या एआई की जदीद शक्लें जमीन से इंसानियत का सफाया कर सकती हैं। ये बात याद रहे कि गैन्स यानी कि जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स इस वक्त दुनिया के सबसे कामयाब एआई मॉडल्स हैं और मुस्तकबिल में इस बात का कभी इम्कान है कि ये नेटवर्क्स अपने सिस्टमैटिक फंक्शंस को ओवरलैप करके इंसान को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। मार्च 2020 में बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने यह बात रिपोर्ट की कि लीबिया के सिविल वॉर के दौरान मसनूई जहानत से लेस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन्स ने किसी भी इंसानी ऑपरेटर की मदद किए बगैर भागते हुए दहशतगर्दों को ट्रेस करते हुए इनका पीछा किया और इन पर हमला करते हुए इन्हें मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस वक्त इन ड्रोन्स को कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ही की सिक्योरिटी काउंसिल के एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया इन्हें कारगू 2 कहते हैं, जिसे तुर्की की एक मिलिट्री कंपनी STM ने बनाया था। तुर्की की इस मिलिट्री कंपनी ने लीबिया की सिविल वॉर में भरपूर हिस्सा लिया था। नाज़रीन किराम, इंटरनेट से हासिल करदा मेरी ये मालूमात अगर दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तारीख का ऐसा पहला वाकया है जिसमें किसी मसनूई जहानत से लेस मशीन ने किसी भी इंसानी मदद के बगैर इंसानों पर हमला किया और इन्हें मार डाला। तुर्की के बनाए हुए ये एडवांस ड्रोन्स फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे की शनाख्त और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी इंसान की मदद के अपना टारगेट ढूंढते हैं, इन्हें ट्रेस करते हैं और फिर इन्हें मार डालने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कारगू 2 ड्रोन ऐसी खुद मुख्तार किलर मशीन्स हैं जिन्हें अपने टारगेट पर हमला करने के लिए किसी भी कम्युनिकेशन यानी मवासलात और इंसानी ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। ये कातिल रोबोट्स हैं। मसनूई जहानत की इस टेक्नोलॉजी ने जहां इंसानों के लिए बहुत से जरूरी काम सर अंजाम दिए हैं, वहीं इंसानों की मदद करते हुए इंसान के लिए आसानियां भी पैदा की हैं और इस तरक्की याफ्ता दुनिया में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन वहीं इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान के लिए एक और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और वो ये कि टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल हो रही है। ये बात बहुत अहम है कि अब बहुत सी दहशतगर्द तंजीमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन किराम, इसकी मिसाल 2016 में उस वक्त सामने आई जब ये खबर ब्रेक हुई कि इराक में आईसिस यानी दाइश ने ड्रोन की मदद से एक कामयाब हमला किया जिसके नतीजे में 2 लोग अपनी जान से गए। नाज़रीन किराम, अब तो मिलिट्री ऑपरेशंस में ऐसी रोबोटिक गाड़ियां भी इस्तेमाल हो रही हैं जिनके बारे में ऊपर जिक्र कर चुका हूं कि वो ना सिर्फ वजन उठा सकती हैं बल्कि एक अच्छी खासी स्पीड के साथ किसी भी किस्म का बारूदी मवाद एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी इंसानी मदद के ले जा सकती हैं। अगर इन रोबोट नुमा गाड़ियों में मशीन गन्स फिट कर दी जाएं तो मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये ऑटोमेटिक मशीन गन्स किसी भी हरकत को डिटेक्ट करके अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना भी बना सकती हैं। और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि शुमाली और जनूबी कोरिया की सरहदों पर मसनूई जहानत से लेस ऐसी चलती फिरती ऑटोमेटिक मशीन गन्स गश्त करती नजर आती रहती हैं। नाज़रीन, आयरन जॉन गुड एक बरतानवी मैथमेटिशियन और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे।
انہوں نے مستقبل کے کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت پر 2 بہترین کتابیں اسپیکولیشنز کنسرننگ دا فرسٹ الٹرا انٹیلیجنٹ مشین اور لاجک آف مین اینڈ مشین لکھی تھی۔ انہی کتب سے متاثر ہو کر اسٹینلی کیوبرک نے 1968 میں اپنے وقت کی بہترین فلم 2001 A Space Odyssey بھی بنائی تھی، جسے اب تک کی سب سے بڑی اور با اثر فلموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ آئروین گڈ نے 1965 میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ہم ایک انتہائی ذہین مشین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کسی بھی انسان کی تمام فکری سرگرمیوں اور روزمرہ کے امور سر انجام دے سکے، تو یہ مصنوعی ذہانت کا ایسا دھماکہ ہوگا اور یہ وہ ڈیوائس ہوگی جس کے بعد شاید ہی انسان کو کوئی اور مشین بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ کیونکہ ناظرین کرام، اگر ہم ٹرمینیٹر سیریز جیسی فلموں پر یقین کر لیں تو یقیناً مصنوعی ذہانت انسان کی آخری ایجاد ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی 2014 میں انسانوں کو یہ وارننگ دے دی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تیزی سے کی جانے والی ترقی انسانی نسل کے خاتمے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلون مسک کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ جن کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت انسان کے لیے نیوکلیئر بوم سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصنوعی ذہانت کا ایک اور خطرہ انسانی ملازمتوں کا خاتمہ بھی ہے۔ میڈیکل انڈسٹری یعنی صحت کی دیکھ بھال سے لے کر زراعت اور صنعت کے شعبوں سمیت دنیا کی بہت سی انڈسٹریز ایڈوانس ٹیکنالوجی، انسان کے کام کرنے والے روبوٹس اور مصنوعی ذہانت میں تیزی سے ہوتی ہوئی ترقی کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ کا شکار ہیں۔ میکنزی گلوبل انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق آٹومیشن یعنی خود کار نظام کی وجہ سے عالمی سطح پر تقریباً 800 ملین ملازمتیں ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں اور انفارمیشن سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک دن انسان اپنی ہی تخلیق کی ہوئی مصنوعی ذہانت رکھنے والی مشینوں کا غلام بن کر رہ جائے گا، اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں مشینیں بآسانی تمام کام کر کے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی، اور اس بات کا قوی خدشہ موجود ہے کہ شاید انسان اس ذہانت کا توڑ نہ کر سکے اور یہی سپر انٹیلیجنس انسانی بقا کے لیے خطرے کا باعث بن جائے۔ ناظرین کرام، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر لکھے جانے والے کئی ریسرچ پیپر سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سے سائنسدان ایسے ہیں جو روبوٹس کو انسان کی نئی نسل کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔